السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، میں پھر سے وعدے کے مطابق حاضر ہوں، پھر سے ایک اہم ویڈیو کے ساتھ۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پھر سے بتانے والا ہوں درخشاں حصہ 2 سے وہ BVI کوشچن جو آپ کے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ پارٹ 3 ہے، اس سے پہلے ہم نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی ویڈیوز پوسٹ کر دی تھی۔ امید ہے آپ دیکھ بھی لیے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دی تھی، آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیں یا پھر ویڈیوز کے آپشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہی کوشچن آپ کو بتائے جا رہے ہیں جو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لرن اردو یوٹیوب چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر آپ کے دوست وغیرہ جو DLED کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ان تک بھی ویڈیوز ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہیں سے وہ سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اگر آپ ٹیلی گرام اب تک جوائن نہیں کیا ہے تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اب ضرور جوائن کر لیں۔ وہاں میں آپ کو امتحان سے متعلق وہ ساری اپڈیٹ دیتا ہوں جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو چلیے ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے سیدھا آبجیکٹو کی طرف چلتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلا کوشچن کیا ہے؟ سب سے پہلا کوشچن ہے کہ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ گیا، پٹنہ، تلنگانہ یا پھر بہار شریف؟ تو آریہ بھٹ نے جو ہے وہ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ تلنگانہ میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا تجربہ گاہ قائم کیا تھا۔ چلیے 1 منٹ، سوال نمبر 2 دیکھیے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، تو ہندوستان میں گپت دور کو جو ہے وہ سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ یہ BVI کوشچن ہے، کئی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے۔ آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا؟ گپت دور، مغلیہ دور، موریہ دور یا پھر برٹش دور؟ تو آریہ بھٹ کا تعلق جو ہے وہ گپت دور سے تھا۔ اور یہاں سے اور بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں، جیسے آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی؟ تو وہ پائتھاگورس کی رہنمائی کی تھی۔ ساتھ ہی آپ کو 5 مارکس میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سورج گرہن کی مختصر تعریف کیجئے، سورج گرہن کی۔ یا پھر اور بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، سورج گرہن یا چاند گرہن کے اسباب پر روشنی ڈالیے۔ تو یہ سب لانگ ٹائپ کوشچن جو ہوتا ہے اس میں پوچھا جاتا ہے یہاں سے۔ چلیے آگے دیکھیے، آگے ہے کہ نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ کوشچن کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو ایک ناول جو ہے نا، فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، توبۃ النصوح، یاد آیا آپ کو؟ وہیں سے یہ کوشچن پوچھا گیا ہے کہ نذیر احمد کی پیدائش جو ہے وہ کب ہوئی تھی؟ 1836، 1837 یا پھر 1838 یا پھر 1839؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نذیر احمد کی پیدائش جو ہے وہ 1836 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یہ کوشچن آپ ضرور یاد رکھیں گے کیونکہ یہ BVI کوشچن ہے۔ اور ساتھ ہی نذیر احمد کا میں آپ کو بتا دوں کہ اردو کا پہلا ناول نگار جو ہے وہ نذیر احمد کو ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا ڈپٹی صاحب کے نام سے جو ہے نا یہ مشہور ہوئے تھے۔ تو ان کی پیدائش یہاں پر پوچھا ہے تو 1836 میں ہوئی اور انتقال جو ہے وہ 1910 میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ چلیے آگے دیکھیے، توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ تو دیکھیے نذیر احمد کا 2 ناول آپ کو پڑھنا ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ایک تو توبۃ النصوح جو آپ کو ابھی پڑھنا ہے، اور ایک ہے پہلا ناول۔ پہلا ناول یعنی اردو کا پہلا ناول جو کہا پہلا ناول نگار جو نذیر احمد کو کہا جاتا ہے، تو وہ پہلا ناول کون سا ہے؟ تو مرات العروض ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے توبۃ النصوح جو ہے وہ تو خیر نذیر احمد کا ہے ہی، لیکن ساتھ ہی مرات العروض جو اردو کا پہلا ناول ہے اسے بھی آپ ضرور یاد رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کہ نذیر احمد کا انتقال کب ہوا؟ تو نذیر احمد کا انتقال جو ہے وہ 28 دسمبر 1910 عیسوی کو ہوا تھا، اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن جی۔ آگے دیکھیے، آگے ہے کہ سر سید کی ماں کا کیا نام تھا؟ جی ہاں، سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کا آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سر سید احمد خان کا آپ کو ایک مضمون پڑھنا ہے نا، اس مضمون کا نام ہے ریا، جس کی میں 2 ویڈیوز جو ابھی میں بنایا ہوں اس میں بھی میں آپ کو بتایا تھا۔
تو مضمون ریا سے یہ کوشچن پوچھا گیا ہے، سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ریا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے اسباب بغاوت ہند، یہاں پر آپشن دال میں دیا گیا ہے نا، تو آثار الصنادید یا پھر اسباب بغاوت ہند، یہ بھی سر سید احمد خاں کے ہی تصانیف کے نام ہیں جو کافی مشہور ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سر سید کی ماں کا کیا نام تھا؟ تو دیکھیے سر سید احمد خاں سے پیدائش بھی پوچھا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، یا پھر ان کے والد کا کیا نام تھا، یا والدہ کا کیا نام تھا، یا پھر اسباب بغاوت ہند یا آثار الصنادید جو ہے وہ کس کی تصنیف ہے، یا پھر سر سید احمد خاں کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے، یا پھر سر سید کی وفات کب ہوئی۔ یہ سب کوشچن پوچھا جاتا ہے، اور جو میں ابھی آپ کو بتایا ہوں اس میں سے ایک یا دو کوشچن ہر سال پوچھا جاتا ہے، تو آپ کو تو یاد کرنے ہوں گے سارے، کیونکہ یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے نا کہ کون سا کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو سر سید کی ماں کا نام جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پر یہ پوچھا گیا ہے، تو سر سید احمد کی ماں کا نام جو ہے وہ عزیز النساء بیگم ہے، اور والد صاحب کا نام جو ہے وہ میر متقی ہے، جو ہم نے پارٹ 1 میں بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ تو چلیے آگے دیکھیے، آگے ہے کہ سر سید کی وفات کب ہوئی۔ تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ 1817 عیسوی میں جو ہے وہ سر سید احمد خاں کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن وفات جو ہے وہ 1898 عیسوی میں ہوئی تھی۔ چلیے آگے دیکھیے، آگے ہے کہ نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ جی ہاں، تو دیکھیے ناول کا نام کیا ہے؟ فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، یعنی فہمیدہ اور منجلی بیٹی، تو بیٹی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھی تھے، تو بیٹوں کے لیے نہیں بلکہ بیٹیوں کے لیے، آپشن الف۔ آگے ہے کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ جی ہاں، تو یہ قول جو ہے یہ کس کا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، تو یہ قول جو ہے یہ مرزا غالب کا ہے، لیکن اب تو جواب جان گئے کہ یہ قول مرزا غالب کا ہے، اور یہ کوشچن سیم اسی طرح سے ہی پوچھا گیا تھا، اس لیے ہم نے یہاں پر آپ کو بتایا۔ لیکن آپ کے ایگزام میں کچھ اس طرح سے بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دے۔ بات وہی ہے، یہاں پر دیکھیں ایک تھوڑا سا کٹ کر کے لے لیا کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کس کا ہے، لیکن اگر پورا پوچھ دے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کس کا ہے، تب بھی اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ مرزا غالب۔ بات وہی چیز ہے لیکن طریقہ الگ الگ ہے، دو چیز، ایک میں جملہ تھوڑا بڑھا دیا اور ایک میں جو ہے وہ ایک دم شارٹ کر دیا، یہی چیز ہے۔ تو میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول جو ہے مرزا غالب کا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ تو یہاں سے بھی دیکھیے مرزا غالب سے متعلق بھی بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس میں پوچھے جائیں گے کہ مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی، یا ان کی وفات کب ہوئی تھی، پیدائش کہاں ہوئی یا وفات کہاں ہوئی، مرزا غالب کے مزار کہاں ہے، یا غالب کے کل کتنے خطوط ہیں، یا پھر غالب کے 2 مجموعے کا نام بتائیے خطوط کے۔ تو یہ سب کوشچن جو ہے یہ VVI کوشچن ہے، یہ ہر سال پوچھا جاتا ہے۔ اب انہی سب میں سے کوئی ایک کوشچن اٹھا کے آپ سے پوچھ دے گا، تو اس لیے آپ کو سارے یاد کرنے پڑیں گے۔ تو یہاں پر جو کوشچن پوچھا گیا ہے کہ غالب کب پیدا ہوئے، تو غالب جو ہے وہ کب پیدا ہوئے تھے؟ غالب جو ہے وہ آگرہ میں پیدا ہوئے، جی آگرہ میں پیدا ہوئے، لیکن کب ہوئے؟ تو 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اور وفات کب ہوئی تھی ان کی؟ تو 1869 عیسوی میں جو ہے وہ دہلی میں ہوئی تھی، اور جب دہلی میں وفات ہوئی تبھی مزار بھی تو دہلی میں ہے ان کا۔ تو آپ ایک سوال اگر اس میں کنفیوژن ہوتے ہیں زیادہ بچے کہ پیدا کب ہوئے اور کہاں ہوئے، یہ چیز میں، تو دیکھیے ان کا مزار دہلی میں ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دہلی میں یہ انتقال کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پیدائش کب ہوئی؟ تو پیدائش جو ہے وہ 1797 میں ہوئی تھی، اور کہاں ہوئی تھی؟ تو آگرہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، آگے ہے کہ غالب کہاں پیدا ہوئے، تو دیکھیے وہی کوشچن ہے، غالب جو ہے وہ آگرہ میں پیدا ہوئے اور وفات جو ہے وہ دہلی میں ہوئی تھی، اس لیے دہلی میں ہی ان کا مزار ہے۔ آگے ہے کہ غالب نے کتنے خطوط لکھے، دیکھیے یہ کوشچن آ گیا نا، تو غالب نے جو ہے وہ کل 900 خطوط لکھے،
اور ان سے متعلق ایک کوشچن یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ غالب کے خطوط کے کسی ایک یا پھر دو مجموعے کا نام لکھیے. تو یہ کوشچن بھی آئی ہے اور یہ آؤٹ کوشچن ہے، یہ کلاس 12 میں بھی پوچھا جاتا ہے. تو عود ہندی یا پھر اردو معلّہ غالب کے خطوط کے مجموعے ہیں، یہ دونوں آپ یاد ضرور رکھیں گے. آگے ہے کہ غالب کا انتقال کب ہوا؟ تو 1869 میں ہوا تھا دہلی میں. چلیے آگے دیکھیے. سوال نمبر 16 میں کیا ہے؟ سوال نمبر 16 میں ہے کہ درج ذیل میں سے ناول کون ہے؟ بھابی جان نہیں، یہ تو بھابی جان افسانہ ہے نا، جس کے مصنف سہیل عظیم آبادی ہے. توبۃ النصوح، جی بالکل یہی تو ہے جو کیا ہے ناول ہے، جس کے مصنف کون ہے؟ نذیر احمد ہے. باغ و بہار، یہ تو کلاس 12 میں پڑھنا ہے آپ کو، داستان ہے جس کے مصنف میر امن دہلوی ہے. آگے ہے زہر عشق، فریب عشق، جذبہ عشق، یہ سب آپ کو یاد ہوگا، یہ مثنوی ہے. تو اس لیے آپشن بے جو ہے اس کا صحیح ہے. سہیل عظیم آبادی کیا تھے؟ داستان کو بالکل نہیں. افسانہ نگار جی بالکل. تو اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے. بھیم راؤ امبیڈکر کب پیدا ہوئے؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر، جی ہاں بھیم راؤ امبیڈکر، ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. یاد آیا آپ کو کچھ؟ جی ہاں. تو بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش یہاں پر پوچھا گیا ہے. تو بھیم راؤ امبیڈکر جو ہے وہ 1891 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. یاد آیا آپ کو؟ تو اس لیے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ آپشن الف ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. آگے ہے، ویسے ان سے بھی متعلق بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جیسے وہ سب کوشچن آئے گا آگے. جیسے پوچھ دے گا آپ سے کیا کہ بھیم راؤ امبیڈکر کے والد فوج کے کس عہدہ سے ریٹائر ہوئے تھے؟ تو میجر کے عہدہ سے. اسی طرح پوچھ دے گا کہ بھیم راؤ امبیڈکر آزاد ہندوستان میں کس عہدے پر فائز تھے؟ تو وزیر قانون کے عہدے پر فائز تھے. اسی طرح ایک اور بھی آئی کوشچن ہے تو جو 2 مارکس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بدھ مذہب میں نروان کے کیا تصور ہے؟ تو بدھ مذہب میں نروان کا تصور جو ہے وہ خدا کا عرفان حاصل کرنا ہے. تو یہ سب کوشچن ویسے تو آگے آنے والا ہے، لیکن میں ابھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ سب کوشچن ذہن میں رکھیں. چلیے آگے دیکھیے. اس کا صحیح جواب 1891 ہو گیا. آگے ہے کہ جذبہ عشق کس کی مثنوی ہے؟ جی ہاں دیکھیے یہاں پر ایک آنسر دیا گیا ہے، جذبہ عشق کس کی مثنوی ہے. اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک مثنوی ہے، لیکن کس کی ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. تو مصحفی، غلام حمدانی مصحفی. یاد آیا آپ کو؟ غلام حمدانی مصحفی کی جو ہے وہ ایک مثنوی آپ کو پڑھنا ہے، جذبہ عشق، جو ایک اقتباس ہے. چلیے آگے دیکھیے. شاعر نے جس انڈیا گیٹ کا ذکر کیا ہے وہ کہاں ہے؟ تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، انڈیا گیٹ جس کے مصنف کون ہے؟ جگن ناتھ آزاد، جو ایک نظم ہے. تو وہ کہاں ہے؟ دہلی میں ہے. تو اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن الف. تو اس طرح سے ہم نے 20 سوالوں کو بتا دیا ہے. امید ہے آپ دیکھ لیے، سمجھ گئے. آپ نے کتنے سوالوں کا جواب خود سے دیا ہے وہ ضرور آپ بتائیں کمنٹ میں. تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر میں ایک بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ آؤں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.